جگور کے اندر سیلاب آیا اور اس نے وہاں پہ پل اڑا کے رکھ دیے. 1.5 سے 2 درجن گھر ایسے ہیں جو صفحہ 80 سے مٹا دیے. جو کام میں 10 20 30 لاکھ روپے میں کرتا ہوں وہ 4 کروڑ 5 کروڑ یا 10 کروڑ میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کیسے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب یہ سارے مسائل حل کرنے ہیں ہم نے، تو یہ حکومت یا یہ دوسرے لوگ یا یہ کس مرض کی دعائیں؟ ان کی کیا پھر کنٹریبیوشن؟ ان کی کنٹریبیوشن صرف حلوے کھانے کی ہے. وہاں پہ پھر 10 کلومیٹر کی ایک روڈ کا بھی آیا، اس کو بھی یہ کہا گیا کہ چترال والوں کو تحفہ دیا جا رہا ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اپنے گھر کے لیے تحفہ، ان کے باپ کا مال ہے، تحفہ دیتے ہیں. تحفے میں انہوں نے ہمیں غربت دی ہے، تحفے میں انہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کیا ہے، تحفے میں انہوں نے ہمیں دی ہیں. مونسون بارشوں نے اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں تباہی مچا دی ہے، اور بالخصوص اگر ہم خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر سیلاب کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد کئی ایسے علاقے ہیں جن کا زمینی جو رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے. انٹرنیٹ سروس وہاں پر بند ہے اور کئی جانیں سیلاب کی نظر بھی ہو گئے ہیں، لوگوں کو مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے علاقے کے بارے میں جو اس وقت سب سے زیادہ اس مونسون بارشوں کے بعد آنے والے جو سیلاب ہیں ان سے متاثر ہے. میرے ساتھ سینیٹر طلحہ محمود بھی موجود ہیں. ان سے ہم اس وجہ سے بھی آج بات کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی نظر آئے، اور آج بھی کافی حد تک ان کی جو بھی اپروچ تھی چترال کے حوالے سے، کیونکہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں کے بہت سارے علاقے، اگر میں ایک ایک کر کے نام بھی لے لوں، جس طریقے سے بروز ہے، گہیرت ہے، کریم آباد ہے، بنی ہے اپر چترال کا، اور اسی طریقے سے لوور چترال کے بہت سارے ایسے پل ہیں جو سیلاب کی نظر ہونے کی وجہ سے ان کا زمینی جو رابطہ ہے، کئی گاؤں ایسے ہیں جن کا زمینی رابطہ اس وقت منقطع ہو چکا ہے. تو طلحہ محمود صاحب اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہمیں اس وقت نظر بھی آ رہے ہیں. ان کے بہت سارے جو امدادی سامان ہے وہ وہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے. سر، ایک تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. کیا کہیں گے سر؟ مونسون بارشیں ہیں اور آپ کا فوکس بھی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. کافی حد تک چترال اس وقت سیلاب کی وجہ سے تباہی وہاں پہ پھیل چکی ہے اور کئی گھر سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ نے یہ بہت ہی اہم وقت کے اوپر آپ نے اس ایشو کو جو ہے چھیڑا ہے. اس وقت چترال چاہے لوور ہو، بلکہ اپر چترال میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. سب سے پہلے جگور کے اندر سیلاب آیا اور اس نے وہاں پہ پل اڑا کے رکھ دیے. اور اس کے بعد اس نے وہاں پر جو میرے پاس ابھی تک رپورٹس آئی ہیں اس میں تقریباً 1.5 سے 2 درجن گھر ایسے ہیں جو صفحہ 80 سے مٹا دیے ہیں. اور اس کے بعد جو سیمی ڈیمیجڈ ہیں وہ بھی بے شمار ہیں. اس کے بعد دوسرا جو ریلا آیا ہے وہ آیا ہے بروز میں، اور اس کے بعد شیشیکو کے اندر آیا ہے، پھر گہریت کے اندر آیا ہے، اور پھر یہ 2 دن پہلے کریم آباد کے اندر بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، پلوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اچانک آیا؟ یہ اچانک نہیں آیا ہے. جس انداز کے اندر گرمی پڑی تھی، جیسے گلیشیئر کے پگھلنے کا، اور اس کے ساتھ کلاؤڈ برسٹ، گلیشیئر برسٹ، یہ تو ہم محسوس کر رہے تھے. 2 جولائی کی تو مجھے ایک اپنی پریس میں جو میری ڈسکشن ہو رہی ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اس کی تیاری کریں. اس کے علاوہ مختلف کمیٹیوں میں جب یہ بات چیت ہوتی تھی، جیسے NHA، جو دوسرے ادارے ہیں وہ آتے تھے، ان کو میں بتاتا رہا ہوں کہ بھائی یہ حالات بہت خراب ہونے ہیں، اور یہ بھی انسانوں کا علاقہ ہے. یہ صرف انسانی علاقہ جو ہے وہ لواری ٹنل سے اس طرف نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ چترال کو تو کوئی اہمیت دی نہیں جاتی. اور اب میرے پاس میڈیا کے کوئی دوست آئے تھے، وہ مجھ سے ذکر کر رہے تھے، تو وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو چترال کا پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اب الحمدللہ اسلام آباد میں کیا پورے پاکستان میں آپ لوگوں کی مہربانی سے، توسط سے
سب کو پتہ ہے اب چترال کہاں پر ہے. سر سٹنگ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور ہماری کافی نمائندگی ہے وہاں سے، خواتین کو بھی اگر لے لیں تو خواتین کی بھی کافی نمائندگی ہے. اور جب سے یہ سیلابی صورتحال آیا ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ بھی اپر چترال میں کیونکہ وہ پھنسی ہوئی ہے تو وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، امدادی سامان تو چلو پہنچ رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، امدادی ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں، لیکن یہ جو پل ہر دفعہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور جو کریم آباد کی آپ بات کریں، کیونکہ وہی سے میرا تعلق ہے، یہ تقریباً 15 لاکھ کی لاگت سے یہ پل تعمیر کیا گیا تھا. اور گزشتہ روز جب میں بات کر رہی تھی اس کے اوپر تو اس کی تقریباً جو ہائٹ ہے وہ رکھی گئی تھی، مطلب جو اپروو ہوا تھا وہ 12 کچھ تھا اور اس کو رکھا گیا تھا 7. تو اس میں کس کی آپ سمجھتے ہیں کہ نیگلیجنس ہے؟ ان چیزوں کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں جیسا آپ نے کہا کہ یہ تو نمائندوں کا معاملہ ہے. نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، اور سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں نمائندے. ان کو چاہیے کہ یہ اداروں کی توجہ اس طرف کرائے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مینشن کرے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ ہائٹ کے والے سے 7 فٹ ہائٹ رکھی گئی واٹ ایور، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیگلیجنس نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے. اور جان بوجھ کے کیا ہے، اب وہ ساری وجوہات آپ سمجھتی ہیں. کہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی یہ کام کر رہا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جو کام میں 10 20 30 لاکھ روپے میں کرتا ہوں، وہ 4 کروڑ 5 کروڑ یا 10 کروڑ میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کیسے ہوتا ہے؟ لواری ٹنل کے اندر ایک سائٹ کے اوپر انہوں نے لائٹیں لگائی ہیں NHA نے، جس کے اوپر انہوں نے مجھے بریفنگ بھی دی اور بہت زیادہ میں نے شور مچایا تو انہوں نے وہ ایک سائٹ کی لائٹیں کمپلیٹ کی ہیں. تو میں نے ان سے ویسے ہی مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، میں نے کہ یہ اس پہ آپ کا خرچہ کتنا آیا؟ 16 کروڑ، 14 یا 16 کروڑ کوئی اسی طریقے سے فگر تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس انداز کی اماؤنٹس لگ رہی ہیں وہاں پر، اگر یہ اوریجنل لگ جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نا. پھر تو آپ کی ہائٹ کا بھی مسئلہ ختم ہوگا، پھر آپ کی ویڈتھ کا بھی ایسا ختم ہوگا، کوالٹی کا بھی مسئلہ ختم ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ وہ کوالٹی اور وہ جو اس کے پیرامیٹرز ہیں وہ یوز نہیں ہوتے، اور جب یوز نہیں ہوتے تو یہی ہوتا ہے. اور اس کا ایفیکٹ کس پہ آتا ہے؟ پبلک کے اوپر. اور آپ نے ابھی شروع میں جب آپ انٹرو کر رہی تھیں، آپ نے حوالہ دیا کہ بہت ساری کیجولٹیز بھی ہو گئیں، زخمی بھی ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کا خون جو ہے وہ کس کے سر پہ جائے گا؟ پھر کون ہے اس کا ذمہ دار جن کی وجہ مالی سے ان کی نقصان جانیں کا. گئی ہیں؟ اور وہاں کے لوگ تو ہر چیز اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. سڑکوں کی بات کریں، اپنی مدد آپ کے تحت مرمت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ سٹنگ گورنمنٹ KP کی گورنمنٹ سے بات کریں تو وفاق کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی وفاق کا ہے، ہمارا نہیں ہے. تو وہ تو ساری چیزیں تو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں نا. اپنی اب کیا مدد ہو آپ کی سکتا ہے؟ سچویشن یہ جی کہ ایکسکیویٹر ابھی تک میرے اپنے پرسنل ایکسکیویٹر وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہاں پر پائپ وغیرہ کے ساری لائنیں اڑا دی ہیں، پانی کے پائپوں کی. پانی کے پائپ رات کو ہمارے ٹرک لوڈ ہو کے گئے ہیں چترال، ہو سکتا ہے پہنچ گئے ہوں یا رات تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد پھر اور ادھر جو مسائل ہیں، وہ مسائل میں وہاں کے لوکل لوگ اور ہم لوگ مل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جب یہ سارے مسائل حل کرنے ہیں ہم نے، تو یہ حکومت یا یہ دوسرے لوگ جو ہیں، یہ کس مرض کی دعا ہیں؟ ان کی کیا پھر کنٹریبیوشن؟ ان کی کنٹریبیوشن صرف حلوے کھانے کی ہے؟ ان کی کنٹریبیوشن صرف یہی ہے کہ انہوں نے انجوائے کرنا ہے اپنے؟ اچھا، اس کے بعد پھر میرا ایک کوشچن آتا ہے کہ جو شخص جب منتخب ہوتا ہے اس وقت کئیوں کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی، میں نے یہ محاورتاً کہا ہے. لیکن کچھ حقیقت بھی ہے اس میں. اچھا، لیکن جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ان کے نیچے لینڈ کروزرز آ جاتی ہیں، ان کے گھر بہترین بن جاتے ہیں، ان کے پشاور میں گھر بن جاتے ہیں، اسلام آباد میں گھر بن جاتے ہیں، ان کی رنائیاں ہی اور کچھ اور ہوتی ہیں. تو کیا پبلک کو اس وقت یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ تمہارے پاس سے یہ سامان، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ تمہارا تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہے. کوئی چھوٹی سی دکان کا مالک تھا یا کوئی چھوٹا سا کام کرتا تھا، ایک دم اتنا کچھ اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اب پبلک میں اویئرنیس آ رہی ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے اور پبلک کو بھی اس چیز کے اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. دیکھیں یہ جو ہے اس وقت کاروبار بنا لیا سیاست کو. سیاست جو ہے وہ جسٹ لائک ایک کاروبار ہے.
بزنس ہے اور فل ٹائم بزنس ہے ود میاں بیوی بچوں اور رشتہ داروں سمیت یہ بزنس ہے. اب اس طریقے کے ساتھ تو ملک نہیں چلتے نا. پھر ہر علاقے کے حوالے سے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, ورنہ ایک ہی جگہ سے ساروں کو ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز بنا دیں. بھائی کسی کو کسی جگہ سے بنایا جاتا ہے, کسی کو کسی جگہ سے بنایا جاتا ہے, اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہاں کا وہ نمائندہ ہوگا تو اس علاقے کے حوالے سے وہ اور گورنمنٹ کے درمیان وہ ایک پل کا کردار ادا کرے گا. تو یہ ایک مسائل ہے, یہ ہماری ملک کی بدقسمتی بھی ہے کہ آج ہم لوگ اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہماری معیشت ڈوب گئی ہے, تباہ و برباد ہو گئی ہے, ہمارے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پھر روکا بھی جاتا ہے اگر کوئی میرٹ کے اوپر زیادہ بات کرنے کی کوشش کرے, اور اس میں سب سے پیش یہی نمائندے ہوتے ہیں جو روکنے کے اندر. اور اس کے بعد ایک پارٹی جو آپس میں جانی دشمن ہے لیکن ان کے جو ایک پرنسپل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ سب کٹھے ہوتے ہیں. اب وہ سارے ان کے اصول ہوا میں اڑ گئے, اب وہ سب اسی کے خلاف ہو گئے. کیوں؟ ان کے ذاتی انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ وار ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا ہوگا, پبلک کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. تو گورنمنٹ پھر اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی ہم تو ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور کسی کے کہنے سے کوئی دودھ کی نہریں بہہ سکتی ہیں. اگر کوئی بیوقوف بنایا اس حوالے سے کہ جناب میں نے تو بڑا ہی زبردست کام کیا ہے اور پبلک بے انتہا خوش ہے, اور پیٹرول کی قیمتیں باقی چیزیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس طرح ہے کہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. اور ایسا جس جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اور وہ جب وہ بولتے ہیں اس کی ٹائم لیمٹ بھی منٹوں اور گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی کہ چلو 2-4 دن ان کا یہ جھوٹ چل جائے گا. اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آج یہ ہم کوئی 1900 یا 1800 کا زمانہ نہیں ہے, ہم 2026 کے اندر بیٹھے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا آپ کا جو یہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ سارے اتنے فعال ہیں کہ آپ گھر بعد میں پہنچتے ہیں, خبر پہلے سے پہنچی ہوئی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اور ہمیں مل جل کے ان مسائل کا جو ہے وہ حل نکالنا چاہیے. میں آج عرصے دراز ہو گیا ہے مجھے ویلفیئر کے معاملات کے حوالے سے, تقریباً عرصہ میرا اندازہ ہے تقریباً کوئی 35 سال ہو گئے ہوں گے, 90 سے میں ویلفیئر کے معاملات ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے جب بھی میری بات ہوتی ہے جی ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں, طلعہ صاحب آپ بھی اس میں حصہ ڈال دیں. آپ نے مئی کے مہینے میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام سڑکیں بنائی, سب کچھ کیا. وہاں پہ پھر 10 کلومیٹر کی ایک روڈ کا بھی آیا, اس کو بھی یہ کہا گیا کہ چترال والوں کو تحفہ دیا جا رہا ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اپنے گھر کے لیے تحفہ, ان کے باپ کا مال ہے, تحفہ دیتے ہیں, ہمارے ہی پیسے ہیں, اور اس پیسے کا 10% یا 5% بھی نہیں لگتا. باقی پیسے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پر جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ تحفے پیش کرتے ہیں. یہ ان کا مال ہے, یہ تو آپ لوگوں کا مال ہے, میرا مال ہے, آپ کا مال ہے. جو ٹیکس دے رہے ہیں, جو آپ مختلف چیزیں خرید رہے ہیں, اس کے اوپر جو ٹیکس پے کر رہے ہیں, یہ وہ پیسہ ہے, یہ ان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے. تو یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میرا ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جب یہ کہتے ہیں نا تحفہ. کس چیز کا تحفہ؟ تحفے میں انہوں نے ہمیں غربت دی ہے, تحفے میں انہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کیا ہے, تحفے میں انہوں نے ہمیں لاشیں دی ہیں, تحفے میں انہوں نے ہمیں ذلیل و خوار کیا ہماری پبلک کو. پاکستان اس چیز کے لیے بنا تھا, پاکستان ایک عزت آنر کے لیے بنا تھا کہ یہ ایک عزت اور آنر کے ساتھ جو ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں یا ان کی آنے والی نسلیں اس میں زندگی گزاریں گی. آج مجھے بتائیں انٹرنیشنل لیول پہ ماشاء اللہ ابھی جو حالات آئے ہیں اس میں پاکستان کی کوئی تھوڑی سی عزت میں اضافہ ہوا ہے, لیکن ڈومیسٹک لوکل اس وقت آپ بتائیں معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کروڑوں انسان اس وقت غربت کی نچلی ترین لکیر سے نیچے جو ہے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ حکومت ہے. میرے ملک کے اندر کیا وسائل کی کمی ہے؟ آپ نے چترال کی بات کی ہے, وسائل سنے مجھے, میں آپ کو بتاتا ہوں چترال کے وسائل کیا ہیں. بجلی بنا سکتا ہے, ٹوریزم کے اندر بہترین کام کر سکتا ہے, مائننگ کا زبردست قسم کا وہاں پہ بزنس ہو سکتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ وہاں پہ ایسے کلچر ہیں جن کلچر کے تحت جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے جو ہے اس کلچر کو پوری دنیا کے اندر پیش کیا جاتا ہے. لیکن سر کیسے کریں؟ سڑکیں آپ کی تباہ حال ہیں,
جب وہ حالی کا شکار ہیں. سٹنگ گورنمنٹ جب ایک دفعہ ان کا وزٹ ہوا، بائی چانس ہوا، تو وہ ہیلی کے ذریعے آئے، ہیلی کے ذریعے واپس آئے. ان کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ کس حالت سے گزر رہی ہیں. روز کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک اور سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ نے گزشتہ روز یا ایک دن پہلے آپ نے بات کی تھی صبح ہزارہ کی، جیسے صوبوں کی بات چل بھی رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حل ہو سکتا ہے کہ چترال، جس کو آج بھی ہم تمام باوجود اس کے کہ وہاں پر نیچرل ریسورسز وہ مالا مال ہے، قدرتی ہر چیز سے وہ مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی چترالی ہر فرد یہ کہتا ہے کہ میں ایک بیک ورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں، تو کیا ان کو ریسورسز مزید دے کے، سڑکیں بنا کے، یہ ایک حل ہو سکتا ہے جو آپ نے صبح ہزارہ کی بات کی تھی؟ نہیں، وہ تھا صوبہ ہزارہ ڈویژن کے والے سے. میں نے تو کہا ہے کہ چترال، اپر دیر، لوور دیر، تمرگرہ، سوات ملا کے ایک صوبہ اور کریٹ کریں اور اس کو بھی صوبہ بنائیں اور انہی ادھر کے لوگوں کو اس کا خود مختار بنائیں. دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ابھی آپ نے کہا ایک شخص آتا ہے، ہیلی کاپٹر پہ آتا ہے، ہیلی کاپٹر پہ چلا جاتا ہے، اس کو کیا اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس کو نہ ان کی تکالیف کا پتہ ہے. وہ اپنی اس طرف سے سمجھتا ہے کہ میں بڑا کوئی تیر مار کے جا رہا ہوں یہاں پہ. ایسا نہیں ہے. لیکن جو آدمی وہاں پر رہتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اتنی پاور، لیکن اس میں ایک بات آتی ہے، وہ لوگ ٹھیک ہونے چاہیے. اچھا، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لوگ جو ہے اس میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ شخص کی ریپوٹیشن کیا ہے، یہ شخص کس طریقے سے کام کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورا 100% تو نہیں اس کا فائدہ ہو سکتا، لیکن اس کے اندر بہتری بہت زیادہ آ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ صوبہ بنانا ہے تو چترال کو بھی آپ کو جو ہے ایک مضبوط اور طاقتور آپ کو اسٹیج دینا ہوگا اس کے اندر. اب میرا کیا پرابلم ہے، میرا پرابلم کیا ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے وہاں سے الیکشن لڑا ہے. جب میں نے وہاں سے الیکشن لڑا ہے تو وہاں پہ مجھے 43,127 لوگوں نے ووٹ دیا ہے. وہ 43,127 ووٹ میرے وہاں کے لوگوں نے دیا ہے ووٹ. تو مجھے ان کے رائٹس کے لیے، اور جب الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر 43,000 ختم ہو جاتا ہے، 20,000 یا 23,000 یا 62,000 ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم نے مل کے کام کرنا ہے. الیکشن کا وقت آئے گا تو آپس میں لڑ لینا نا، خوب خوب گتھم گتھوا ہو جانا، ایک دوسرے کا خون بھی نکالنا نکال لو یار، لیکن کم سے کم جو 2-4 سال 3 سال حکومت ہے اس کے اندر تو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، ان کے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ایک دوسرے کو پیچھے سے گھسیٹنا، اس کی مخالفت کرنا، اس سے کاز جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، معاملات کمزور ہو جاتا ہے. طاقت کرنی ہے تو طاقت کے اندر ہم نے اکٹھا ہو کے آگے چلنا ہے. سر لاسٹ کوسچن بھی کروں گی کیونکہ آپ کی امدادی سامان تو سارے جا رہی ہیں، وہ تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا NHA یا دیگر ان سے بات ہوئی ہے کہ سڑکوں کے حوالے سے انٹرنیٹ کی جو سروس اس وقت وہاں پر معطل ہے، بہت سارے علاقوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اسپتال وہاں پر بہت دور دور ہیں، سڑکیں منقطع تو نہیں پہنچ سکتی، اس حوالے سے کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہے یا کسی اتھارٹی سے؟ ہر جگہ پہ میرا پیغام جا رہا ہے، ہر جگہ پہ میں اس وقت بول رہا ہوں. اگر میں اس وقت چترال میں چلا جاؤں، اور میری بڑی دل کی خواہش ہے، ابھی میں اپنے لوگوں سے ذکر کرتا یا رات کو نکلتے ہیں چترال کے لیے یا صبح نکلتے ہیں چترال جاتے ہیں، کم سے کم ان کو یہ تو حوصلہ ہوگا نا کہ کوئی آیا ہے ہمارے ساتھ پاس. انہوں نے کہا کہ جو کام اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ وہاں پر نہیں ہو سکتا. جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے پائپس وغیرہ کا ارینجمنٹ کیا ہے، کچھ ظاہری بات ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کے کھانے پینے کے معاملات بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے انتظامات وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے جہاں تک اداروں کی آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد کمیونیکیشن منسٹری ہے، پھر اس کے علاوہ دوسری جیسے آپ نے ابھی انٹرنیٹ کا ذکر کیا. اب انٹرنیٹ کا پرابلم کیا ہے، وہ جو اس میں کیبل بچھی ہوئی ہے، وہ چلو ٹاور اپنی پہاڑوں میں لگے ہیں یا آگے پیچھے، اس میں ہو سکتا ہے زیادہ اس میں نقصان نہ ہوا ہو، لیکن وہ جو کیبل ہے وہ اگر کٹ جائے گی تو کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہاں کا نیٹ یا انٹرنیٹ کام کرے گا. تو
اس حوالے سے ہم ادھر کوشش کر رہے ہیں، ادھر لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اداروں سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور آج ماشاءاللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ بھی آئی ہیں، آپ کے حوالے سے بھی یہ میسج جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے اداروں میں جا رہی ہیں، اور وہاں پہ پرزور طریقے کے ساتھ جو ہے مطالبہ بھی ہو رہا ہے. میں اس کے ساتھ یہ بھی میں نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے روڈیں اور وہاں کے برجز نہیں چاہیے. وہ جو 17-18 گھر صرف جہور سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میرے پڑوسی بھی ہیں، تو جہور کے جو ختم ہو گئے، صف 80 سے مل گئے، ان خاندانوں کے لیے کچھ گورنمنٹ اعلان کرے. وہاں کی خیبر پختونخوا کی جو سر گورنمنٹ وہ ہے تو وہ ابھی اعلان کرے. احتجاج میں مصروف تھے نا، وہ جب آیا سیلاب تو ہمارے نمائندے بھی ایون وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں تو ابھی تک کوئی اعلان نہیں سنا. اب میں اس کے اوپر فاتح خوانی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے. وہ بھائی جس وقت کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر میں اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی شادی ہے یا کوئی بہت بڑا ایونٹ ہے یا کوئی اور اس طرح کی، وہ بھی ہم مؤخر کر دیتے ہیں. تو یہ کون سا وقت ہے کہ ہر جگہ پہ اس وقت مسائل آ رہے ہیں، اس وقت بریکنگ نیوز چل رہی ہے. آپ بڑے بڑے چینل اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ پہ چترال، اپر چترال، لوور چترال، سب جگہ کے والے سے بات جو چیت کبھی ہو رہی خبروں ہے. میں نہیں آتا تھا آج نہیں خبروں آ کی رہا ہے. زینت میں کہتا ہوں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے. اور اس کے اندر آج بھی میں نے رات کو سارے میڈیا والے آ رہے ہیں، جیو، ایئر بائی، اور یہ سارے لوگ انوائٹڈ ہیں میرے ساتھ، کھانے پہ بھی انوائٹڈ ہیں، اور میرا اس میں ایجنڈا بھی یہی ہے صوبے اور ساتھ میں اسی حوالے سے جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے. تو ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، باقی جو نتیجہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. چترال اس وقت کیونکہ سیلابی اور قدرتی آفات سے دوچار ہے تو اس حوالے سے سیاسی جماعتیں بھی کام کریے، لیکن کیونکہ سینیٹر طلحہ محمود اس حوالے سے کافی آج ایکٹیو ہمیں نظر آئے، بلکہ جب سے یہ تمام تر صورتحال ہوئی ہے یہ اور ان کی ٹیمیں ایکٹیو نظر آئی، اور انہوں نے یہی ایک میسج دیا ہے کہ تمام تر چیزیں چلتی رہتی ہیں، سیاسی جتنی بھی ایک دوسرے سے بحث ہے، مباحثہ ہے، ووٹ ہے، الیکشن کے دوران جتنے بھی مباحثے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن یہ جب جتنے بھی قدرتی آفات آتے ہیں تو سب کو مل کر اس علاقے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس وقت بیانی سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ان تک پہنچے. سڑکیں جو اس وقت منقطع ہے، رابطے منقطع ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اسپتالوں تک پہنچنا، تمام تر چیزیں وہاں پہ بالکل ایک یوں سمجھ لے کہ عذاب کی طرح ہے، تو وہ اس حوالے سے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے.